20 جولائی 1969 وہ دن جب دنیا کی تاریخ میں پہلی بار نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھ کر تمام انسانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد آخری اپولو 17 مشن جو کہ 11 دسمبر 1972 میں ہوا، جس میں یوگین سرنن وہ انسان تھے جس نے آخری بار چاند پر قدم رکھ کر اس کتاب کا ورق ہی بند کر دیا۔ لیکن یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی ضرور آتا ہوگا کہ دنیا کے سائنٹسٹ پھر سے 1972 کے بعد چاند پر کیوں نہیں گئے؟ حالانکہ آج کل ٹیکنالوجی 1972 کے مقابلے میں 70 گنا سے بھی زیادہ ترقی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کون سی بڑی وجوہات ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود چاند پر سائنٹسٹ جانے سے انکار کر دیتے ہیں؟ کچھ پوشیدہ حقائق کی طرف چلتے ہیں، تو رہیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین گرامی، 1972 کے بعد اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود کسی بھی انسان کا چاند پر نہ جانے کا یہ عالم خفیہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن بھی ہے۔ اس کی 3 سب سے بڑی وجوہات ہے۔ نمبر 1، امریکہ ورسز رشیا وار۔ جی ہاں، جب 1969 میں امریکہ چاند پر جانے کے لیے اتنا بےتاب تھی اور دن رات ایک کر کے کسی بھی طریقے سے چاند پر اپنے سائنٹسٹ کو اتارنا چاہتی تھی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ کا رشیا کے ساتھ اختلاف اور دشمنی تھی۔ اس کے ذریعے وہ رشیا کو پیغام دینا چاہتی تھی کہ امریکہ بہت پاورفل ہے، اگر امریکہ چاند پر جا سکتی ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ دوسرا مقصد، امریکہ دنیا پر اپنا رعب بھی جمانا چاہتی تھی۔ نمبر 2، پولیٹیکل ایشوز۔ جب پہلی بار ناسا کی اپولو 11 مشن چاند پر جا رہی تھی تو اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی تھا۔ اس کی طرف سے ناسا کو پوری سپورٹ حاصل تھا۔ وہ اپنی تمام بجٹ میں ناسا کے لیے بھی بہت بڑا بجٹ نکالتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ مشن دنیا میں پہلی بار ہو رہی تھی، تو امریکہ کی سیاسی قیادت بھی اس کارنامے کے لیے انتہائی سرگرم تھی۔ اس کے بعد اوباما سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ تک کسی بھی اور امریکی صدر نے اس پر کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ناسا کے لیے خصوصی $100 بلین کا بجٹ نکالا تھا، لیکن اگر اسے مذاق سمجھا جائے تو برا نہیں ہوگا، کیونکہ مارس کے مشن کے لیے $100 بلین کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کا سفر نہیں، بلکہ سیدھا زمین سے چاند پر اترنا ہے۔ یہ کام حساس ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے، اسی لیے اگر ملک کی پوری سیاسی قیادت کا سپورٹ حاصل نہ ہو تو جانا ناممکن ہے۔ نمبر 3، بجٹ۔ مارس پر دوبارہ نہ جانے کا تیسرا اور سب سے بڑا ریزن بجٹ کا بھی ہے۔ یہ بات حیران کر دینے والی ہے کہ ناسا جو کہ دنیا کا سب سے بڑا مارس مشن کمپنی ہے، اس کے پاس بجٹ کی کمی کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن مارس پر صرف ایک بار بھی جانے کا بجٹ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ 1969 کی اپولو 11 مشن میں 2500 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے، جو آج کل کے حساب سے 400 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مہنگا کام ہے، جبکہ اگر سائنٹسٹ پہلے سے ہی چاند پر گئے ہیں تو پھر سے اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر کے جانے کا بھلا کیا فائدہ؟ اور ویسے بھی چاند پر کچھ ایسا خاص اور نایاب چیز ملا بھی نہیں ہے جس سے دنیا کو بہت بڑا فائدہ ہو سکے اور انسان وہاں دوبارہ خام خواہ جائے۔ لیکن خیر، پھر بھی ناسا اور ایلان مسک کی کمپنی یعنی اسپیس ایکس کا مشترکہ طور پر پھر سے چاند پر جانے کا پلان تیار کیا جا رہا ہے، جو کہ 2024 تک مکمل ہو جائے گا، جس میں پہلی بار ایک فیمیل سائنٹسٹ یعنی ایلیسا کارسن بھی چاند پر قدم رکھے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب انسان واپس چاند پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور یہ رشتہ دوبارہ سے زندہ ہونے والا ہے۔